السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ای لرننگ۔ ہم پاکستان کی آئینی تاریخ پہ بات کر رہے تھے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد سے نیا آئین بنانے میں کتنا وقت لگا اور کون کون سے مسائل جو ہیں وہ آئین ساز اسمبلی کو درپیش رہے۔ تو اس میں ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم، سب سے پہلے ہم نے آئین ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس پہ بات کی تھی۔ پھر اس کے بعد سے ہم نے جو ہے وہ قرارداد مقاصد پہ بات کی تھی۔ آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے بنیادی اصولوں کی کمیٹی پر۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا بنیادی مقصد آئین سازی کے لیے اصول اور ضابطے تیار کرنا تھا۔ اس کمیٹی کے اراکین کی تعداد 25 تھی، وزیر اعظم اس کے چیئرمین تھے۔ اس کمیٹی کی پھر آگے 4 ذیلی کمیٹیاں بنیں جن کو آئین سازی میں مختلف حصے جو ہیں وہ تفویض کیے گئے، جن پر انہوں نے کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک علماء بورڈ بھی بنا جس نے یہ دیکھنا تھا کہ آئین ساز بنیادی اصولوں کی کمیٹی جو سجیشن دیتی ہے کیا وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس کمیٹی نے اپنی پہلی رپورٹ 28 سپٹمبر 1950 کو آئین ساز اسمبلی کے سامنے پیش کی۔ آئین ساز اسمبلی نے اسے نامکمل سمجھا اور اس کمیٹی نے اپنا کام جاری رکھا کہ 16 اکتوبر 1951 کو واقعہ جو پیش آیا۔ پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، ان کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد سے جو ہے وہ ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین جو ہے وہ نئے وزیر اعظم جو ہے وہ بن گئے۔ انہوں نے دوسری رپورٹ 22 دسمبر 1952 کو جو ہے وہ آئین ساز اسمبلی کے سامنے پیش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق ملک میں جو مقننہ تھی اس کے 2 ایوان تجویز کیے گئے۔ ایوان بالا کے اراکین کی تعداد 120 رکھی گئی اور ایوان زیری کے اراکین کی تعداد 400 رکھی گئی۔ ملک کا سربراہ جو ہے وہ صدر جو ہے اس کو جو ہے وہ رکھا گیا اور سپریم کورٹ کو جو ہے وہ مرکزی عدالت کے طور پہ تسلیم کیا گیا۔ لیکن یہ رپورٹ بھی جو ہے وہ کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ اسی دوران اپریل 1953 کو خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا گیا اور ان کی جگہ نئے وزیر اعظم آ گئے محمد علی بوگرا۔ محمد علی بوگرا نے آئین سازی کا کام مزید تیز کیا اور انہوں نے ایک اپنا فارمولہ دیا جو ان کے نام سے مشہور ہوا، بوگرا فارمولہ۔ وہ بوگرا فارمولہ کیا تھا؟ اس کے تحت جو مرکزی مقننہ تھے اس کے 2 ایوان تھے۔ ایوان بالا کے اراکین کی تعداد 150 تھی جو 5 صوبوں میں جو ہے وہ مساوی تقسیم کیے گئے تھے۔ ایوان زیری کے اراکین کی تعداد 300 تھی جن کو آبادی کے تناسب سے منتخب کیا جاتا تھا۔ صدر کو 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا تھا۔ اردو اور بنگالی دونوں کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ اس سے جو آئین سازی کو درپیش مسائل تھے، مطلب نمائندگی کا مسئلہ تھا، اسی طرح سے جو ہے وہ زبان کا مسئلہ تھا، یہ کافی حد تک جو ہے وہ حل ہو گئے۔ آئین ساز اسمبلی نے محمد علی بوگرا کے فارمولہ کو 21 دسمبر 1954 کو جو ہے وہ منظور بھی کر لیا اور محمد علی بوگرا 25 دسمبر کو ملک میں نئے آئین کا جو ہے وہ نفاذ چاہتے تھے اور قوم کو یہ تحفہ دینا چاہتے تھے۔ پھر 24 دسمبر 1954 کو ملک کی اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کر دیا گیا اور ملک کے اندر ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا۔ جو اس وقت کے گورنر جنرل تھے ملک غلام محمد، انہوں نے ان کو ڈیزالو کیا اور 1954 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروائے گئے۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ جو ہے وہ بہت بری طرح ناکام ہوئی اور مشرقی پاکستان میں جفتو فرنٹ نے جو ہے وہ واضح اکثریت لے لی۔ دوسری آئین ساز اسمبلی کا انتخاب یعنی 1954 کے عام انتخابات کے بعد، صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے بعد 23 جون 1955 کو ہوا۔ اس اسمبلی کے اراکین کی تعداد 80 تھی اور مشرقی اور مغربی پاکستان کو جو ہے وہ مساوی نمائندگی دی گئی۔ چودھری محمد علی جو ہے وہ اس آئین ساز اسمبلی کے قائد بنے، نئے وزیر اعظم بنے۔ اس اسمبلی نے آتے ہی سب سے پہلے جو نمائندگی کا مسئلہ تھا اور جو پوائنٹ آف ڈفرینس تھا صوبوں کے درمیان، اس کو ختم کیا۔ وحدت مغربی پاکستان جو ہے اس کا جو ہے وہ نفاذ کیا۔ وحدت مغربی پاکستان میں کیا تھا؟ 4 صوبے اور 12 ریاستیں 3 کو اکٹھا کر کے ایک صوبہ بنا دیا گیا اور 14 اکتوبر 1955 کو اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن کر دیا گیا، جس سے آئین سازی کے اندر جو مسائل تھے، نمائندگی کا مسئلہ تھا، اس طرح سے جو ہے صوبوں یعنی مغربی پاکستان کے جو 4 صوبے تھے ان کے درمیان اور مشرقی پاکستان کا جو ایک صوبہ تھا ان کے درمیان جو کلیشز تھے وہ کافی حد تک ختم ہو گئے اور
جو ہے اس صوبے کے یعنی جو وحدت مغربی پاکستان کے بعد جو نیا صوبہ بنا تھا مغربی پاکستان کو، مشتاق عرمانی اس کے پہلے گورنر بنے اور ڈاکٹر خان صاحب جو ہیں وہ اس کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے. یہ وحدت مغربی پاکستان کا سلسلہ جو ہے وہ 1970 تک چلتا رہا. آئین سازی کا مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک حل ہو گیا اور 1956 کا آئین جو ہے وہ ترتیب دے دیا گیا. نیکسٹ کلاس میں ہم 1956 کے آئین کی خصوصیات پہ بات کریں گے. اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہے، کوئی سجیشن ہے تو آپ وہ ضرور دیں واٹس ایپ گروپ میں. آل ان کریج دیٹ. تھینک یو.